حضور آخری نبی ہیں، لیکن مرزا قادیانی کی ذات پر تو اعتراض نہ کرو، کسی بندے کی ذات پر اٹیک نہیں کرنا چاہیے، تم کہتے ہو اس کی ذاتیات پر حملے نہ کرو، تو مرزے کے مسئلے سے اختلاف کرو، ذاتیات پہ اٹیک نہ کرو، ذاتیات پہ اعتراض کرنا اچھا کام نہیں ہے۔ یہ انہوں نے سوال کیوں کیا؟ ان کو پتہ نہیں تھا پیغمبر مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے دعویٰ مولویت کا، ایک ہوتا ہے دعویٰ نبوت کا۔ مولویت کے دعوے میں مسئلے کا دعویٰ ہوتا ہے، دعوے نبوت میں ذات کا دعویٰ ہوتا ہے۔ جو بندہ کہے میں مولوی ہوں، اس کے مسئلے کو تو ماننا ضروری ہے اگر ٹھیک ہو، لیکن اس کی ذات کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ کہے میں نبی ہوں، اس کی ذات بھی اور اس کی بات دونوں مانی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، دعوی نبوت کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو جمع کر کے پوچھا، لبثت فیکم عمرا، اے مکے والوں میں تمہارے اندر عمر کا ایک عرصہ گزار چکا ہوں، 40 سال یا 40 سال 6 ماہ، دونوں قول موجود ہیں، میں اتنا وقت تمہارے اندر گزارا، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا؟ اہل مکہ نے کہا جربناک غیر مرہ، اے محمد ہم نے کئی بار آزما کر تجھے دیکھا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کے اندر ہمیشہ صداقت کو پایا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو میرے پیغمبر نے پہلے مکہ والوں کے سامنے ذات کو پیش کیا تھا، پھر میرے پیغمبر نے بات کو پیش کیا تھا۔ پتہ چلا کہ نبی کی پہلے ذات آتی ہے، پھر نبی کی بات آتی ہے، تو نبی کی ذات بھی ماننی ہے، نبی کی بات بھی ماننی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس لیے پہلے دیکھیں کہ ذات کیسی ہے، پھر دیکھیں کہ بات کیسی ہے۔ جو بندہ دعویٰ مولویت کا کرے، اس کی بات پر مسئلہ زیر بحث آتا ہے، اور جو دعویٰ نبوت کا کرے، پہلے اس کی ذات زیر بحث آتی ہے، پھر اس کی بات زیر بحث آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے دعوی نبوت فرمایا تو پہلے میرے پیغمبر کی ذات ہے اور پھر میرے پیغمبر کی بات ہے۔ ہم نبی کی ذات کو بے عیب مانتے ہیں اور نبی کی بات کو بھی بے عیب مانتے ہیں۔ نبی کی ذات کو بے عیب کیوں مانا؟ اس لیے کہ نبی کی ذات اس زمین سے پیدا نہیں ہوئی، وہ جنت سے آئی ہے۔ پیغمبر کی بات کو بے عیب کیوں مانا؟ جو احکام نبی نے دیے وہ زمین والے تخت کے نہیں ہے، وہ آسمان سے اوپر عرش کے ہیں۔ تو جس طرح اوپر کی جنت بے عیب ہے، نبی کا وجود جنت والا بے عیب ہے، جس طرح خدا کا عرش بے عیب ہے، وہاں سے آنے والے احکام بھی بے عیب ہے۔ نبی کی ذات بھی جنت والی، نبی کی بات بھی توجہ رکھنا، نبی کی ذات بھی جنت والی، نبی کی بات بھی جنت والی۔ تو نبی کی ذات کہاں سے آئی؟ تو اب مجھے دیکھو نا، پیچھے کیوں دیکھتے ہو؟ کیسے بزرگ آدمی ہو؟ میں پہلے پیار سے سمجھاؤں گا، پھر میں نے ڈالنا شروع کر دینا۔ میں نے آپ سے بھیک تو نہیں مانگنی نا کہ میں آپ کی منتیں کروں، میں اتنی رفتار سے دلائل دیتا ہوں۔ کراچی اور امریکان بھی کہتے ہیں ایسا بات کرو، لیکن میں پھر بھی ایسا بات کروں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے، تو میں پھر سمجھ نہیں آتی۔ آپ بار بار پیچھے دیکھیں کہ میں متوجہ آپ کو کرتا رہوں گا۔ میں نے خطابت نہیں کرنی، میں نے کہا میں نے وکالت کرنی ہے، میں سیرت پوسٹرز پہ کروں گا کہ تم نے کبھی وہ نہیں سنی ہو۔ میں جھوٹے دعوے نہیں کرتے، اس سے بڑھ کر میں تمہیں کیا خدمت میں عرض کروں۔ میں کیوں بیان مانگتا ہوں؟ مجھے مغرب کا بیان دو، مغرب کا بیان دو، مغرب کا بیان دو۔ میں یہ منتیں کیوں کرتا ہوں؟ جا کے جاگتا ہوا مجمع میری بات کو سنے اور سمجھے۔ تھوڑی سی ہوں گئی تو میری بات سمجھ نہیں آنی، تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھا تو میری بات آپ کو سمجھ نہیں آنی۔ مجھے اکثر میرے سامعین کہتے ہیں کہ مولانا آپ کی بات تب سمجھ آتی ہے پورا گھنٹہ توجہ دے کے رکھے ورنہ بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ جو آپ کو قلعہ ہوتا ہے نا کہ مولانا نے بیان بہت تھوڑا کیا ہے، تھوڑا نہیں کیا، میں نے بیان 5 گھنٹے کا کیا ہوتا ہے، لیکن میں دلائل تسلسل سے دیتا ہوں اور 1 گھنٹے میں سمیٹ دیتا ہوں۔ اس کو میں پھیلانا شروع کر دوں 10 گھنٹے لگ جائیں گے، 1 گھنٹے والا بیان چلتا رہے گا۔ آپ کو میری بات کو یقین نہ ہے، میری کیسٹ کو سن لیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا آپ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اس کیسٹ کو سن لیا اور بعد میں آپ گھر جا کر دیکھنا کہ اس پر کتنی دیر لگی ہے۔ میں اس لیے گزارش کی کہ مجھے نہیں پتا آپ ریکارڈنگ کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں۔ یہ موبائل والے بیچارے لگے ہوں گے، فقیر اپنے طور پہ لگے ہوں گے، جلسے والے اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ میں مدارس میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں میرے بیان کو لکھو، لکھو میرے بیان کو۔ تم خطیب سمجھ کے برباد کرتے ہو، پہلے بیان کو سنو تو صحیح نا، کاغذ کاپیاں نکال کے دیکھو تو صحیح، پھر دلائل جا کر کتوں میں تلاش کرنا تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ بیان کتنا قیمتی ہے۔ میرا بیان سنو، اس بیان کو کیسٹ میں ریکارڈ کرو، پھر بیان گھر جا کر سننا اور خلوت سے بیٹھ کر سننا، تو آپ کا اندازہ ہوگا میں نے 1 گھنٹے میں دلائل کتنے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ میں جو مسلسل دلائل دیتا ہوں تو 1 گھنٹے میں پورے کر لیتا ہوں،
کہتے جی بیان بڑا تھوڑا کیا ہے. چلو میں ایسا لگا رہتا ہوں, اس کو گھسیٹتا رہوں گا, شریر کو لٹکاتا رہوں گا, خود وہ 10 گھنٹے کا بیان ہوگا, آپ نے کہا 10 گھنٹے آئی تقریر کی تھی, 10 گھنٹے, تو تصا بھی تھک جانا ہے تو میں بھی تھک جانا. میں کوشش کرتا ہوں, آج کل تو جدید جو سائنس کی تحقیق ہے نا, وہ بھی یہ ہے کہ 35 سے 45 منٹ تک بندے کا دماغ حاضر باش رہتا ہے, اور 45 منٹ کے بعد بندے کے دماغ میں سستی آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ تو تمہارے ڈاکٹر فلسفے پیش کر رہے ہیں, تو میں گفتگو اس انداز میں کرتا ہوں, گفتگو آپ کے ذہن میں اترے. توجہ رکھنا, میں نے ذات پیغمبر میں عیب ہے اور بات پیغمبر